کہ کیا ایک بندہ ایک ہی عید پہ اپنی 7 قربانیاں پوری کر سکتا ہاں، دیکھیے بنیادی طور پر ہر بندے کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ایک قربانی اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بڑا جانور لے لیتا ہے، اونٹ لے لیتا ہے، بھینس یا گائے لے لیتا ہے، تو اس میں چونکہ 7 قربانی ہوتی ہیں تو ایک قربانی جو اس کے اوپر واجب ہے اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، باقی وہ نفلی قربانیاں کر سکتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے کر سکتا ہے اگر زندہ ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے، فوت شدگان کی طرف سے کر سکتا ہے، ایون کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر کر سکتا ہے، سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، تو قربانی کرنے کے لیے کیا ادھار لے کے قربانی کا جانور خریدا جا سکتا ہے، یا بندہ پہلے سے مقروض ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، اگر تو اس کے ٹھیک ہے۔ پاس اتنے پیسے ہیں جو اسلام نے جس کا تعین کیا جس کو صاحب نصاب کہا ہے، اگر اتنے پیسے اس کے اوپر اس کے پاس موجود ہیں تو پھر وہ قربانی کرے گا، لیکن اگر ادھار کے پیسے، اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے پیسے وقتی طور پر کسی جگہ پر پھنس گئے ہیں، کسی جگہ پر وقتی طور پہ اس کے پیسے کسی جگہ پہ ہیں وہ حاصل نہیں کر سکا، عید کے دنوں میں اس کے پاس نہیں ہیں وہ، یا اس کی رسائی ان پیسوں تک نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو وقتی طور پر کسی دوست سے وہ پیسے ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے، اور جب قربانی کے بعد 2 3 دن کے بعد پیسے ملے تو ان کو لوٹا سکتا ہے، ایک تو یہ صورت ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو سفید پوش آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، یا نقدی نہیں ہے، تو ویسے ہی شوق میں وہ پیسے ادھار اٹھاتا ہے اور قربانی کر لیتا ہے، قربانی تو اس کی طرف سے ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر واجب نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ علامہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بزنس مین ہیں، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے موجود نہیں، اس کو پتہ ہے کہ پیسے میرے پاس آ جائیں گے، تو اس سلسلے میں وہ ادھار لے سکتا ہے، یا پھر وہ کوئی کمیٹی لے کے ایڈوانس کمیٹی لے لے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے پورا سال پے کر لینی ہے، تو کمیٹی ایڈوانس لے کے کیا وہ قربانی کا دونوں جانور خرید دونوں سکتا ہے؟ صورتوں میں وہ قربانی دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس پراپرٹی کی صورت میں ہے، بینک بیلنس کی صورت میں ہے، چہ جائے کہ وقتی رسائی اس کی پیسوں تک نہیں، کر سکتا ہے قربانی۔ اچھا اچھا، تو کیا یہ 2 دوست یا 3 دوست 4 دوست مل کے اجتماع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں، اگر ہوں دونوں دوست مل کے آدھے آدھے پیسے ڈال کر ہوں وہ یہ کہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر دیں، تو پھر قربانی اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک دوست دوسرے دوست کو اپنی رقم ہبہ کر دے، گفٹ دے دے، اوکے۔ اور اس اکیلے بندے کو مالک بنا دے، یعنی تملیک اس کے لیے جو ہے وہ ثابت ہو جائے، دوسرے شخص کے لیے وہ پیسے اس کو گفٹ کر دے، ہبہ کر دے، اور اس رقم سے اگر وہ کوئی جانور خریدتا ہے اور وہ جانور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی ہو جائے گی۔ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں پہ تو قربانی واجب نہیں ہوتی نا؟ نہیں، چھوٹے بچوں کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے اور نہ قربانی۔ میاں بیوی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تو وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے 2 حصے ہو گئے، باقی 5 حصے بچ گئے، کیا وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں اس میں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ چونکہ دونوں کے اوپر اگر قربانی واجب تھی، میاں بیوی پر دونوں صاحب نصاب تھے، بیوی کے پاس بھی زیورات تھے یا پیسے تھے، تو خامد کے پاس بھی پیسے ہیں، وہ مالک نصاب ہے، اب دونوں کے اوپر قربانی تو واجب ہے، اب 2 قربانیاں کرنے کے بعد 5 حصے بچ گئے، اگر انہوں نے بڑی قربانی کی ہے تو اپنے بچوں کی طرف سے وہ نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ عقیقہ جو ٹرم یوز کی ہاں، جاتی ہے۔ عقیقہ قربانی کے اندر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے، میاں بیوی اپنے نام کی قربانی کرتے ہیں اور باقی جو حصے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام کا عقیقہ کر دیں، تو ان قربانی کے حصوں سے وہ عقیقہ کر سکتے ہیں، کر اس میں سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ 2 سر دینے پڑتے ہیں، خون بہانا، یہ قربانی اور وہ عقیقہ کیسے اس کی ہم بات کریں سر گے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ویسے توہم پرستی، خرافات اور بدعات یہ آ گئی ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ، ہم قرآن و سنت کا چونکہ بنیادی مطالعہ نہیں کرتے، یہ کسی جگہ نہیں کہا گیا کہ عقیقہ کے لیے 2 سر اور 2 جانیں اور اس طرح، یہ ساری ایسا جو کچھ چیزیں نہیں ہیں ہے۔ یہ بناوٹی باتیں ہیں اور خود ساختہ باتیں ہیں، اس سے اس کا کوئی ٹھیک ہے، تعلق نہیں۔